دیکھنے والا شخص سمجھتا ہے کہ پاکستان کو اس وقت ایک نیشنل یونٹی کی ضرورت ہے. ان چیلنجز کا نہ کوئی لیڈر تنہا مقابلہ کر سکتا ہے، نہ کوئی سیاسی جماعت تنہا مقابلہ کر سکتی ہے، اور نہ ہی کوئی ادارہ تنہا مقابلہ کر سکتا ہے. جو چیلنجز ہمیں آنے والے وقت میں درپیش ہوں گے، یہ ہول آف نیشن اپروچ کا تقاضا کرتے ہیں. یہ تقاضا کرتے ہیں کہ پوری قوم مل کر ان چیلنجز کا مقابلہ کرے. لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ ہمارے اوپر ایک ایسی حکومت بٹھائی گئی ہے جو صبح شام پولرائزیشن کی طرف اپنی نالائکی اور نااہلی کو چھپانے کے لیے سوائے تنقید برائے تنقید کرنے کے کوئی قوم میں یکجہتی پیدا کرنے کا ایجنڈا نہیں رکھتی. آج صبح وزیر خزانہ صاحب نے قوم کو گمراہ کرنے کی کوشش کی. میں سمجھتا ہوں کہ بدترین انٹلیکچوئل کرپشن کا مظاہرہ کیا وزیر خزانہ صاحب نے کہ جو 2 اپریل 2021 کو ابھی 4 ماہ پہلے قوم کو یہ بتا رہے تھے کہ 3 سالوں میں اقتصادی طور پہ حکومت کے پالیسی میکرز نے معیشت کو تباہ کر دیا ہے. یہی شوکت ترین صاحب 2 اپریل کو ٹی وی کے انٹرویو میں فرما رہے تھے کہ کوئی اقتصادی سمت نہیں ہے، اور آج وہ ہمیں یہ خوشخبری سنا رہے ہیں کہ پاکستان 1972 کے بعد پہلی دفعہ ایک پلاننگ کے ساتھ ترقی کی طرف گامزن ہے. یہ 4 ماہ کے اندر سمت کیسے بدلی ہے، الادین کا کون سا چراغ آیا ہے، یہ ہم ضرور ان سے جاننا چاہیں گے. لیکن انہوں نے آج 3 باتیں ایسی کی ہیں جن کو واضح کرنا ضروری ہے. اس حکومت کا یہ وتیرہ ہے کہ یہ جھوٹ اس ڈھٹائی سے بولتی ہے کہ لوگوں کو اس پہ سچ کا گمان ہونے لگے. یہ ہر بات یہاں سے شروع کرتی ہے کہ پاکستان میں روشنی شاید عمران خان کے برسر اقتدار آنے سے شروع ہوئی ہے. اس سے پہلے دور جاہلیت تھا، اس سے پہلے دور کوئی سٹون ایج تھی، پتھروں کا زمانہ تھا. اور مجھے تو یہ ڈر ہے کہ اب قائد اعظم کا مقام بھی پتہ نہیں کس دن چیلنج ہو جائے گا کہ قائد اعظم نے تو جعلی پاکستان بنایا تھا، اصلی پاکستان تو عمران خان نے وزیر اعظم بننے کے بعد اس کی بنیاد رکھی ہے. ہر ماضی کی کامیابی کو جھٹلانا اور ہر اپنی ناکامی کا ملبہ پچھلی حکومت پہ پھینکنا ان کا وتیرہ ہے. آج وزیر خزانہ صاحب نے فرمایا کہ 1972 کے بعد سے پاکستان میں کوئی پلاننگ نہیں ہوئی. یہ بہت بڑا جھوٹ ہے جو انہوں نے بولا ہے. یہ اس حد تک درست ہے کہ 1972 اور 1977 کے درمیان نان پلان پیریڈ تھا، اور غالباً اس حکومت نے اس لیے کوئی پلاننگ نہیں کی چونکہ سقوط مشرقی پاکستان جیسا بڑا حادثہ ہوا تھا، اور جو فنڈامنٹلز ہیں وہ شاید کسی کے بھی ادراک میں نہیں تھے کہ کس طرح ایک نئی معاشی سمت کو متعین کیا جائے. چونکہ ایک بچے کچے پاکستان کو سنبھالنا، آئین بنانا اس وقت کا بڑا چیلنج تھا. لیکن اس کے بعد سے لگاتار مختلف ادوار میں حکومتوں نے پلاننگ کی ہے، اور مجھے فخر ہے کہ مسلم لیگ نون نے ہمیشہ حکومت میں آ کے لانگ ٹرم پلانز بنائے ہیں. 1997 میں ہم نے ویژن 2010 بنایا تھا، اور اس کے اندر پاکستان کے آنے والے 13 سالوں کی منصوبہ بندی کی تھی. اور اس ویژن 2010 میں ہم نے فور کاسٹ کیا تھا کہ 2005 کے بعد انرجی ڈیفیسٹ پیدا ہوگا اگر ہم نے نئے توانائی
توانائی کے منصوبے نہ لگائے، اور کسی نے پھر جب ہماری حکومت 1999 میں تختہ الٹا گیا تو توجہ نہیں کی، جنرل مشرف نے اربوں ڈالر کھائے یا لگائے یا جو بھی کیا، انفراسٹرکچر اور توانائی کے منصوبے نہیں لگائے۔